پاکستان سے میری محبت خالص بھی ہے، مکمل بھی، اور کبھی کبھار شدید تکلیف دینے والی بھی، درد دینے والی بھی، اور شاید اسی لیے عمران خان میرے لیے صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں، ایک سیاسی نام نہیں، وہ ایک انسان ہے، ایک ایسا فرد جس کی نیکی اور جس کی سچائی اور اس کی نیت نے ہمیشہ الگ جگہ بنائی ہے۔ میری اصل فکر خان کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں، نہ ان قدموں کی وجہ سے جو خان نے وقت پر لیے یا نہ لے سکا، اور نہ خان کی غلطیوں کی وجہ سے جنہوں نے ہم سب کو بہت تھکایا، بلکہ اس لیے کہ عمران خان کی نیت بالکل صاف تھی۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے نہ ملک لوٹا، نہ ضمیر بیچا، نہ عزت کا سودا کیا، اور بس یہی ایک بات انسان کو انسان سے جوڑ دیتی ہے۔ میں خان کے لیے آواز اس لیے اٹھاتا ہوں کہ دل کی گہرائی میں آپ بھی جانتے ہیں کون اچھا ہے اور کون نہیں، اور جب کسی کی خوبی، اس کا ایمان، اس کی سچائی اس حد تک نمایاں ہو کہ لاکھ غبار بھی اسے دھندلا نہ سکے، تو پھر اس کے ساتھ کھڑا ہونا بحث نہیں رہتا، ایک ذمہ داری بن جاتا ہے، انسانی، اخلاقی اور دل سے جڑی ہوئی ذمہ داری۔ اور جہاں تک ان کی بہنوں کی بات ہے، ان کی ثابت قدمی، ان کی خاموش جنگ، ان کی ہمت، وہ واقعی انتہائی قابل قدر ہے۔ وہ عورتیں اس پورے طوفان میں جیسے پہاڑ بن کر کھڑی ہیں، ایسا حوصلہ روز دیکھنے کو نہیں ملتا، اور انہوں نے بڑے بڑے وکیلوں کو، بڑے بڑے بیرسٹروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، میں کسی کے عہدے یا اختیار کے لیے نہیں کھڑا، میں اس خوبی، اس نیکی، اس سچائی کے لیے کھڑا ہوں جو آج کے دور میں کم ہی ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری آواز رک نہیں سکتی۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 27 دسمبر ہے اور دن ہفتے کا ہے۔ آپ کا اللہ کرے کہ ویکینڈ بہت اچھا گزرے، ویکینڈ اچھا گزارنے کی کوشش کیا کریں، اور اس میں جو سب سے بیسٹ کوشش ہے وہ گفتگو ہے، اپنوں کے ساتھ گفتگو، حال چال پوچھنا، روٹین پوچھنا، یہ بہترین روٹین ہے۔ آج ایک واقعہ ہوا تھا 27 دسمبر کو، تقریباً 17-18 سال پہلے۔ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ وہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ صبح بھی ہم نے اس پہ بات کی، لیکن اس پہ بات پوری نہیں کی۔ پوری بات یہ تھی کہ 3 دن تک یہ ملک ایسے لٹتا رہا، یہ ملک ایسے جلتا رہا، جس طرح آپ نے سنا ہوگا شام غریباں، کہ 10 محرم کی عصر کے بعد یا مغرب کے وقت جس طرح یزیدی لشکر نے ہاشمیوں کے قافلوں پر حملہ کیا اور ہر چیز لوٹ لی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شہداء تھے ان کے جسموں کو بھی لوٹا گیا۔ اگر کسی کی انگوٹھی تھی، کسی کا لباس تھا، یا ظاہر ہے وہ شہزادے تھے بیسیکلی، تو وہ چیزیں بھی لوٹ لی گئیں۔ 3 دن تک اس میں پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی، دوسرے نمبر پہ ANP تھی، اور انہوں نے 3 دن تک پورے سندھ کو، یعنی پورے اسٹیشن جلا دیے گئے، کراچی کو لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے ٹیلی ویژن لوٹ لیے گئے، لوگوں کے ٹیلی فون کاٹ کے جو ہے وہ لوگ لے گئے، اور کھانے پینے کی اشیاء، مارکیٹیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جو نقصان ہوا تھا یہ اربوں ڈالرز میں تھا۔
آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, مجھے بہت اچھی طرح وہ رات یاد ہے, کتنا خوف تھا, کتنے ہم سہمے ہوئے تھے. حالانکہ سارے چکر میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. جس کی دکان لوٹی اس کا کوئی قصور نہیں تھا, جس کا گھر جلا اس کا کوئی قصور نہیں تھا, جس کا گھر لوٹا اس کا کوئی قصور نہیں تھا, جو گمنام راہوں میں اس دن مارے گئے ان کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن یہ جو ہے ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں, یہ ڈوریں کون ہلاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن جو پوائنٹ ہے کہ وہ کوئی 9 مئی جو ہے نا وہ نہیں ہوا, بلکہ اس کے انعام میں الیکشن ہوئے, اور الیکشن میں امریکہ نے کہا کہ ہر حال میں پیپلز پارٹی کو جیتنا ہے, اور ہم پر ایک کالا یرکان مسلط ہوا, ایک نواب شاہ کا ڈاکو, ایک سرٹیفائیڈ چور جس نے پٹارو کیڈٹ کالج میں اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران کاغذوں میں ہیر پھیر کی تھی. حاکم علی زرداری کا بیٹا. حاکم علی زرداری کون؟ حاکم علی زرداری وہ جو قائد اعظم کو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پاگل کا پتر کہتا تھا. اس ملک میں بیٹھ کے جس ملک کو قائد اعظم نے دیا, اور انہوں نے بدماشی قائم کی, انہوں نے مافیاز قائم کیے. یہ حاکم علی زرداری, آصف علی زرداری کا باپ, وہ قائد اعظم کو پاگل کا پتر قرار دیتا تھا. تو اس کا انعام کیا ملا؟ اربوں کے نقصان کا, کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. اور یہ پرانا کالا یرکان, یہ ہیپاٹائٹس سی, یہ ملک کا صدر بن گیا. آپ پولیٹیکل فیبرک کا یہاں سے اندازہ کریں کہ آصف علی زرداری اس ملک کا دوسری دفعہ صدر ہے. 1 کروڑ تو ہو گئے ڈاکو, 1 کروڑ ہو گئے لٹیرے, 1 کروڑ ہو گئے ٹھگ, 24 کروڑ میں کوئی نمازی, کوئی تبلیغی, کوئی پرہیزگار, کوئی متقی, کوئی صاف شفاف بندہ وہ نہیں ملا, کیونکہ کلب ہے. کسی نے بہن ادھر لڑائی ہوئی ہے, کسی نے بیٹی ادھر لڑائی ہوئی ہے, کسی نے پھوپھی ادھر گھسائی ہوئی ہے, کسی نے ماسی ادھر گھسائی ہوئی ہے. سیاسی, یہ آپ پڑھیں نا پرانی تاریخ, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ شادیاں ہوتی. ایک دفعہ خالد بن ولید کو ڈانٹ بھی پڑی تھی اسی طرح کی شادی کرنے پہ, کیونکہ وہ تو جرنیلوں کو نہیں, سول سپرمیسی تھی نا کہ خالد بن ولید ہے یا کوئی بھی ہے, ڈانٹ بھی پڑی تھی خالد بن ولید کو اس طرح کی شادی کرنے پہ کہ تم شادی کر لیتے ہو. تو یہ تاریخ پڑھے نا آپ, تو یہ شادیاں ہوتی تھی. ہماری قوت بڑھے گی, ہماری افرادی قوت بڑھے گی, قبیلہ مضبوط ہوگا. یہ وہی ماڈل چل رہا ہے. بہرحال کوئی 9 مئی نہیں تھا, کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا, کوئی مقدمہ نہیں بنا, کوئی 64,000 FIR نہیں کٹی. وہ کس نے کیا, کیوں کیا؟ حالانکہ قتل لیاقت باغ میں ہوا, کوئی عام بندہ نہیں تھا. بے نظیر کو عام بندہ مار سکتا تھا, لیکن یہ سارا کچھ ہوا. بہرحال یہ تاریخ کا میں نے کہا آپ کے سامنے ذرا رکھ دوں, اور آپ کو تھوڑا ریمائنڈ بھی کرا دوں کہ کوئی مقدمہ نہیں بنا تھا, بلکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ زرداری نے کہا تھا پاکستان کھپے. اب اس شخص کی اوقات کیا تھی یا اوقات کیا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کھپے؟ ادھر کہتے ہیں کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے. کچھ تازہ ترین خبریں, کچھ وائرل ٹویٹس, کچھ سیاسی بیانات, اور میرے ملک دے دو خدا, لا الہ مارشل لا. یہ استاد دامن نے کیوں کہا تھا اور استاد دامن کے ساتھ کیا کیا جمہوریت نے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں, ہماری آواز بنیں. میں نے ابتدائیہ میں بتایا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں. عمران خان کی شخصیت کا نام نہیں ہے, عمران خان ہمیں نہیں جانتا, عمران خان میری پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ میرا قومی ہے, وہ بھی نیازی ہے, میں بھی نیازی ہوں, میرا گرائی ہے, میاں والی کا ہے, لیکن میں چھوٹا بندہ ہوں, غریب بندہ ہوں, میری وہاں تک پہنچ نہیں ہے. آپ سبسکرائب کریں, سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں اور پیغام پھیلائیں. آپ کو بتایا ہے فیس بک آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, ٹویٹر ہے, اس کے علاوہ
آپ کے جو واٹس ایپ کانٹیکٹس ہیں وہاں، اور خاص کر جو باہر کے دوست ہیں تو وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان میں لازمی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں چینل کو، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ بندہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ ایک الزام لگتا ہے نا باہر بیٹھ کے، کئی ویورز لکھتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو بھائی میں باہر بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا، میں پاکستان میں ہی ہوں، میں کہیں باہر سے نہیں بولتا۔ اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کریں، ایک دفعہ کلک کر لیا کریں، پھر اگر کام میں بھی مصروف ہو جائیں تو آواز بند کر دیا کریں۔ شکل تو میری ہے نہیں اچھی، آپ کو پتہ ہے، دیکھنے والی نہیں ہے، نہ دیکھا کریں شکل، لیکن آواز میری آپ جانتے ہیں۔ کشور کمار اور مجھ میں جو ہے وہ یعنی 19-21 کا فرق ہے، یعنی یہ سننے والے کہتے ہیں کہ میں اور کشور کمار 19-21 کا فرق ہے ہماری آواز میں، آپ میری آواز سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عارف صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ عارف صاحب واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک پراڈو چاہیے تھی، تو وہ ایک جاتے ہیں کار ڈیلر کے پاس اور ان کو ایک پراڈو پسند آتی ہے عارف صاحب کو، تو عارف صاحب کہتے ہیں کہ جی قیمت اس کی بتائی گئی 1,50,00,000 روپے پراڈو کی۔ تو عارف صاحب نے کہا کہ میں نے کار ڈیلر سے عرض کیا کہ 10 لاکھ روپیہ یہ پکڑو، یہ آپ کی طرف آ گیا، 1,40,000 روپیہ میں پراڈو پہ لگاؤں گا، اس کو پالش کراؤں گا، اس میں ساؤنڈ سسٹم لگواؤں گا، اس کی جو ہے نا وہ میں مرمت کرواؤں گا، پیٹرول ڈلواؤں گا، ڈیزل ڈلواؤں گا، موبلائل ڈلواؤں گا، سودا ہو گیا۔ تو عارف صاحب کہتے ہیں کہ کار ڈیلر نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر چپڑاسی کو بلایا اور اسے کہا کہ عارف صاحب کو دھکے دے کر جو ہے وہ شو روم سے نکالا جائے، یہ پراڈو ہے، یہ PIA نہیں ہے کہ تم مجھے 10 لاکھ روپے دو اور 1,40,00,000 روپیہ جیب میں مارو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اب سارے تصدیق کر رہے ہیں بڑے بڑے صحافی کہ عارف حبیب صاحب کو حکم تھا، میری جند میری جان کا حکم تھا کراچی میں کہ آپ PIA خریدیں، پھر اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے، ہکاری تو PIA پکڑنا، پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے۔ 24 گھنٹے نہیں گزرے اور وہ آ گئے، فوجی فرٹیلائزر والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پارٹنر ہیں، اگر آپ کا دل ہو یا نہ ہو تو ہم پارٹنر ہیں، وہ پارٹنر بن گئے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا تھا انڈائریکٹ عارف حبیب کو کہ وہ یہ خریدے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ آج سٹوری کی ہے انصار عباسی نے۔ یہ رئیس المنافقین ہے، سفید داڑھی والا منافق ہے، اس کے جسم پر ہو سکتا ہے کوئی بال کالا بھی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ یہ نمازی پرہیزگار ہے، درود کو یہ ٹویٹ کرتا ہے، اور پاکستان کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو ان درود والوں نے، فراڈیے، ان مولویوں نے، ان درندوں نے جو ہے نا وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات حکومت کہتی ہے ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا توجہ دینی ہے، لیکن اپوزیشن 2024 کے الیکشن کا نام نہیں لے گی۔ بتائیں، دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ الیکشن پہ بات نہیں کرنی، ڈاکہ دیکھیں، اور الیکشن کی تحقیقات پہ بات نہیں کرنی۔ بدماشی چیک کریں، ہے نا بدماشی، پھر مذاکرات کس کے؟ یہ کون سے مذاکرات؟ یہ بہرحال جنگ میں سٹوری کی ہے انصار عباسی نے۔ اب کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے لیے، میں تو اس حق میں نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے میری اپنی رائے ہے۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے لیے۔ ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے میں نے آپ کو سٹوری بتا دی کہ یہ اس کو واٹس ایپ آتا ہے بھائی لوگوں کا، یہ اس کو خبر بنا کے چھاپ دیتا ہے، تو ان کا یہ پیغام ہے، تو پھر یہ مذاکرات کیا کریں گے کہ اسلام آباد کا موسم اچھا ہے اور بڑے تھے مالے کو سور مارکیٹ میں، اور یہ ٹھیک ہے جی، یہ کمیٹی بن گئی ہے۔ ایک گویہ آیا بادشاہ کی دربار میں اور گویے نے گانا سنایا، جس طرح میں آپ کو سناتا ہوں، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی،
جب میں جوان تھا نا اور لوگ کہتے تھے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی دور میں، تو مجھے 4-5 لڑکیوں نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ ہماری شادی نہ ہوئی نا تو ہم جو ہے وہ زہر کھا لیں گی، کنویں میں چھلانگ لگا دیں گی، تیسری سٹوری سے نیچے چھلانگ لگا دیں گی۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا میری بڑی مارکیٹ ویلیو ہے کہ جو ہے نا وہ میرے پیچھے لڑکیاں خودکشی کریں گی، تو میں بڑا خوش ہوا دل میں۔ وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے 3 بچے ہیں، ان کے 5 بچے ہیں۔ میری 1999 میں شادی ہوئی، ان کی شادی کی 96 میں 95 میں، وہ میرا سارا جو وہ غرور تھا، وہ جو میرا سارا وہ ہوا بن کے نکل گیا۔ ایک گویہ آیا بادشاہ کے دربار میں، اس نے گانا گایا، 7 سمندر پار گایا اس نے۔ بادشاہ نے کہا جی ہیرے دیں وزیر کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر ذرا زبردست پھر گانا گایا کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ غزل سنائی۔ اس نے کہا جی موتی دیں وزیر کو کہا۔ اس نے کہا کہ جی وہ جو ہے نا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ گایا۔ اس نے کہا جی جاگیر عطا کریں وزیر کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ سارا کچھ جاگیر ہیرے موتی یہ لے کر جو ہے گویہ جو ہے وہ گھر پہنچا، بیوی کو بتایا کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیرے مل گئے، موتی مل گئے، شرفیاں مل گئی، سونا چاندی جاگیر، اب موجاں۔ تو وہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 4 دن گزر گیا، 10 دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا۔ گویہ پہنچ گیا دربار میں اور جو ہے نا وہ بادشاہ کو کہا کہ جی وہ موتی، وہ ہیرے، وہ شرفیاں، وہ جاگیر کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ سنایا وہ میرے کانوں کو بڑا اچھا لگا، میرے کانوں کو بڑا اچھا لگا، اور میں نے جو کچھ کہا وہ تمہارے کانوں کو بڑا اچھا لگا، حساب برابر ہو گیا۔ یہ لینے دینے کا کام کدھر آ گیا؟ اتو ناس جا ورنہ اتنے لتر مرسائیں جس طرح پاکستانی جرنیل صحافیوں کو مارنے۔ یہ میں نے کیوں سنایا؟ سٹاک ایکسچینج ہسٹری میں پہلی دفعہ 1,72,400 پوائنٹس پہ پہنچ گئی۔ اچھا لگا ہے نا کانوں کو؟ گویے کی طرح اچھا لگا ہے نا؟ یہ کتھے؟ یہ ملک کتھے؟ یہ کہاں پہ ہے ملک جڑا یہ 1,72,000 کراس کر گیا ہے؟ سٹاک ایکسچینج کلب ہے ان کا، ان کے اپنے چھوڑے ہوئے سور ہیں 1.5 ٹن کے جو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی، ہر چیز جعلی اس ملک میں، ہر چیز جعلی اس ملک میں، دوائی جعلی، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی ایک بندہ پہلے بیمار ہے اس کی دوائی جعلی، بچوں کا دودھ جعلی، گوشت کو پانی کے ٹیکے، پتہ ہے آپ کو؟ مری ہوئی مرغیاں، پتہ ہے آپ کو؟ اور وہ ایک محترم ویور لکھتے ہیں کہ میں معذور ہوں، ویل چیئر پہ ہوں، مجھے ریاست پوچھتی نہیں ہے۔ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، ریاست آپ کو پوچھے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کو ریاست پوچھے؟ آپ حضرت عمر جو ہے نا وہ آپ حضرت عمر کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ مولا علی کی خواب دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا نظام بن دیا تھا، یہ مولانا اسحاق کہتے ہیں، اتنا نظام حضرت عمر نے باندھ دیا تھا کہ پہلی دفعہ حضرت عمر کے بعد مولا علی چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے، چاہتے تھے، ہلکا سا چاہتے تھے۔ یہ مولانا اسحاق کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مولا علی کے دل میں تھوڑا سا تھا کہ نظام اتنا باندھ دیا ہے نا، نظام اتنا باندھ دیا ہے عمر نے کہ وہ اب آ جائیں، وہ آ جائیں۔ لیکن عثمان ابن عفان کی جو پالیسیاں تھیں، ہر کسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں پیغمبروں کو چھوڑ کے، ہر کسی سے، عثمان ابن عفان کی پالیسیاں وہ بہت نرم تھی، رشتہ دار۔ عثمان کے بعد مولا علی نہیں چاہتے تھے، مولا علی نہیں چاہتے تھے، 3 دن لوگ دھرنا دے کے بیٹھے رہے، پڑھ لیں کہ بیعت لیں، وہ کہتے بس نہیں، نظام خراب ہو گیا ہے۔ مولا حضرت عمر کے بعد چاہتے تھے کہ مجھے مل جائے، لیکن وہ ظاہر ہے امرہم شورا بینہم مشورہ ہوا، اس میں آپ آؤٹ ہو گئے، عثمان ابن عفان آ گئے، آپ نے بغاوت کو کرنی نہیں تھی، آپ GHQ میں تو بیٹھتے نہیں تھے، آپ جرنیل تو تھے نہیں، یعنی یہ جرنیل ویسے تو دنیا کے سب سے بڑے جرنیل تھے، ذوالفقار کے مالک،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عثمان کے بعد وہ لیتے نہیں تھے کیونکہ نظام بگڑ گیا تھا. آپ یہاں نظام کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو پوچھے ریاست, آپ معذور ہیں. تو بہرحال جی یہ کہاں پہ ہے 1,74,000. اگلی خبر, راحت تندوری بہت زبردست جو ہے نا وہ شاعر میرے پسندیدہ اندور کے انڈیا کے تھے, تو ان کی شاعری آپ سنا کریں, بڑی مزیدار ہے. انہوں نے ایمرجنسی لگی ہوئی تھی انڈیا میں, انہوں نے اپنے مشاعرے میں کہہ دیا کہ سرکار چور ہے. اگلے دن پولیس آ گئی, راحت تندوری صاحب گرفتار ہو گئے, تھانے چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا سرکار چور ہے. انہوں نے کہا جی میں نے کہا ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ کون سی سرکار چور ہے, برطانیہ کی, امریکہ کی, پاکستان کی, ہندوستان کی, انگلینڈ کی, میں نے یہ تو نہیں کہا. تو پولیس افسر ہنستے ہوئے کہتا ہے اچھا سرکار کو چور بھی کہتے ہو اور ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو, ہمیں نہیں پتا کون سی سرکار چور ہے. یہ راحت تندوری نے خود سنایا. اب یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا, مینا خان آفریدی پہ سوال ہوئے آپ چرس لے آئے ہیں, منشیات لے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں بھی پھر گیراج والی بات کروں. وہ سارے پٹواری باولے کتے بن گئے. اب انہوں نے گیراج, ہر جگہ پہ گیراج موجود ہے شہر میں, آپ کے گھر میں, دوستوں کے گھر میں گیراج نہیں ہے, تو پٹواری کیوں باولے ہو گئے؟ یہ تو وہی راحت تندوری والی بات ہو گئی کہ سرکار چور ہے. باقی آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. ہرمیت سنگھ بڑے اچھے صحافی ہیں, بڑے پیارے صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مکھیہ منتری کے پاس موقع تھا کہ وہ سہیل آفریدی کا استقبال کرتی, عشائیہ دیتی, ان کو ملتی, ان کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا جاتا, بڑا اچھا جسچر ہوتا. ہرمیت سنگھ صاحب آپ انڈیا میں چلے جائیں, جاتی عمرہ میں چلے جائیں, وہاں پہ دلہ سیریں والا پوچھ لیں کہ دلہ سیریں والا کون تھا, ان کے پچھلے کون تھے, وہ دلہ کہاں سے آیا تھا, مقبوضہ کشمیر سے, وہ وہاں پہ کیا کام کرتا تھا, پھر ان کا ایک بھائی ادھر بھٹی میں برکت کام کرنے آیا, پھر دو بھائی اس نے بلوائے. یہ کباڑیے ہیں. آپ کیا ان کو ملک امیر محمود خان سمجھتے ہیں, نواب آف کالا باغ؟ آپ ان کو سردار عبدالرب نشتر سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کباڑی ہیں, نو دولتی ہیں, چور ہیں, چرائے ہیں پیسے, قوم کا مال کھایا ہے, حرام خور ہیں. وہ آفریدی ہے. بہرحال یہ ہرمیت سنگھ کا کہنا تھا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ مظہر برلاس صاحب, بڑی بڑی مونچھ ہیں لیکن مزیدار صحافی ہیں, زبردست صحافی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھٹو نہیں ہے. مسائل کا حل یہ ہے کہ عمران خان کے پاس جائیں, اس سے معافی مانگے. جو استحکام کی کنجی ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. عمران خان سے معافی مانگیں اور نظام ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان جو ہی باہر آئیں گے تو پاکستان کے 50% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہ مظہر برلاس صاحب کا کہنا ہے. اس کے بعد ایاز خان بڑے مزیدار صحافی ہیں, سفید بالوں والے. یہ کہتے ہیں کہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. پنجاب میں سیاست پہلے دم توڑ گئی تھی, کل صحافت بھی دم توڑ گئی ہے. یہ کیسے صحافی آ گئے ہیں جو 2500 روپے کا مائی خریدتے ہیں. میں نے بھی یہ 2500 کا خریدا ہے, اور جا کر ٹن دیتے ہیں منہ میں, نہ کوئی سوال کرنے کا ڈھنگ. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سنتے ہوں گے, آپ میکرون کو بھی سنتے ہوں گے, آپ جو ہے نا ان جو سٹالمر ہیں ان کو بھی سنتے ہوں گے. یہ کون سے سوال ہیں, یہ کون سے صحافی ہیں جو باولے اور یہ آ گئے ہیں بھڑوے بھاڑیں کھانے والے. یہ صحافی ایاز خان کہتے ہیں صحافت بھی گئی. اس کے بعد سوال ہوتا ہے طلال چودھری پہ. طلال چودھری جو ہے یہ کسی دور میں پرویز الہی کی گاڑی کے سامنے دھمال ڈالتا تھا اور اس کا نام جو ہے پڑ گیا تھا دھمال چودھری. لیکن آپ کو پتہ ہے نہ ان کا کوئی دین ہے, نہ ان کا کوئی مذہب ہے, اور نہ جو ہے نا وہ تو نہیں ہے نا. ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا ہے کہ صفین شروع ہونے والی تھی تو جو کمانڈر تھے وہ زور ڈال رہے تھے کہ جنگ شروع کی جائے, جنگ شروع کی جائے.
تو مولا علی نے کہا نہیں، ابھی ہمارے ایک جرنیل نے آنا ہے، ابھی ہمارے ایک جرنیل نے آنا ہے۔ وہ لشکر بڑا حیران کہ سارے لوگ موجود ہیں، مولا خود موجود ہیں، مولا سے بڑا کون جرنیل ہے، کون سا جرنیل آنا ہے ابھی؟ تو مولا بار بار ایک طرف کو دیکھتے کہ ایک جرنیل نے آنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خستہ حال، ایک جھکی ہوئی کمر والا ایک بزرگ آتا دکھائی دیا، اور مولا نے کہا کہ آ گیا ہے، ہمارا وہ جرنیل آ گیا ہے جس کا انتظار تھا۔ اور سارے لشکر نے دیکھا کہ جب وہ قریب آئے تو وہ کون تھے؟ وہ تھے اویس کرنی۔ ہائے ہائے ہائے، مولا نے کہا ہمارا جرنیل آ گیا ہے، اور اویس کرنی وہاں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب اویس کرنی کون تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ کرن سے ایک بندہ آئے گا اویس، اس سے دعا لینا، دعا لینا اویس سے، چرواہے سے۔ مولا نے کہا جرنیل آ گیا۔ یہ سٹینڈ ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اور پھر علی کی طرف سے لڑتے ہوئے گردن کٹا دی صفین میں۔ ان لوگوں کے سٹینڈ، پیٹ سے سوچنا۔ بہرحال جی وہ کہتا ہے جی کہ اس سے سوال ہوا کہ جی تنظیم سازی، تو وہ کہتا ہے جی یہ ایک راز ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اللہ بھی رازوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ان سے بندہ پوچھے کہ عمران خان کی ذاتی زندگی نہیں ہے؟ جب بشرا بی بی کے سائیکل آپ لوگ ٹی وی پہ بتا رہے تھے، شادیب حرام زادہ اور دوسرے، اس وقت کوئی اللہ پردہ نہیں رکھتا تھا؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بہرحال یہ طلال چودھری نے جو ہے، آج ڈان نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہیڈنگ لگائی ہے۔ ڈان کے اشتہار بھی بند ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈان جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ چل رہا ہے، 100% نہیں، بہرحال تقریباً 60%۔ کبھی کبھی کارٹون بھی چھاپ دیتا ہے۔ ایک کارٹون چھاپا کہ سپریم کورٹ کو چوہا کتر رہا تھا، اور تھوڑی سی سپریم کورٹ کی بلڈنگ رہ گئی تھی۔ بات تو درست ہے، چوہوں نے کتر دی سپریم کورٹ۔ تو ڈان نے کہا کہ اس کے اشتہار بند ہو گئے۔ سہیل آفریدی کو لاہور میں لبرٹی نہیں ملی۔ اب انہوں نے لبرٹی چوک میں خطاب کرنا تھا، جتنے وہاں پہ بیریئر تھے، جتنی وہاں پہ پولیس تھی، جتنی وہاں پہ فسطائیت تھی، جتنی، میں کہتا ہوں یہ اربوں کے اشتہارات دے رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ یہ تو سہیل آفریدی کو ایکسپوز کرتے، لوگ جاتے ہی نہ۔ یعنی وہ پنجاب حکومت سے اتنے مطمئن ہوتے، اتنے خوش ہوتے، سہیل آفریدی کو گندا کرتے کہ جی تمہیں کوئی ملنے ہی نہیں آیا، یہاں تو کوئی آئے ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنی رکاوٹوں کے باوجود اس نے لاہور فتح کیا، لرز اٹھا تخت جو ہے، اور ان کی دوڑیں لگ گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں جو ہے نا وہ سہیل آفریدی کا۔ اور وہاں پہ لوگ گئے، کیونکہ سہیل آفریدی میں انہیں عمران نظر آ رہا تھا، گنڈا پور میں نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال ڈان نے یہ لکھا ہے کہ لاہور میں سہیل آفریدی کو لبرٹی نہیں ملی۔ لبرٹی کا ویسے مطلب آزادی ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے، تو واقعی ان کے ساتھ بڑی جو ہے وہ زیادتی کی گئی۔ اس کے بعد اب اندازہ کریں، اسلام آباد پہ کروڑوں روپیہ لگ گیا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ دیکھتے آپ حیران رہ جاتے۔ اتنے ہورڈنگز، جھنڈے یو اے ای کے، تصویریں اینجلینا جولی کی، کترینہ کیف کی، شلپا شیٹھی کی، یعنی آپ پاگل ہو جاتے۔ اہلن و سہلن و مرحبا، ٹرنگ تے ٹرونگ تے یہ تے سارا کچھ، کروڑوں، اگر اربوں نہیں تو کروڑوں روپیہ، اور سرکاری تعطیل اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نکلا کیا ہے، محسن بیگ صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یعنی اس تشہیری مہم میں کسی نے کوٹھی نکالی ہوگی، کسی نے بنگلہ نکالا ہوگا، کسی نے مکان نکالا ہوگا، کسی نے اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ڈھیر لگائے ہوں گے، جو اسلام آباد اور پنڈی میں کہ وہ آئیں گے بادشاہ سلامت، کوئی ہڈی پھینکیں گے دور سے۔ آئے کس پہ؟ کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں جو رائٹ ہینڈ ہیں حافظ صاحب کے، کہ جی ان کی بیٹی کی شادی تھی اسلام آباد اور راول پنڈی میں، سرکاری تعطیل، اور کروڑوں کے اشتہارات، شادی میں آئے تھے۔
اور پھر شادی سے فوراً رحیم یار خان، آپ کو پتہ ہے رحیم یار خان، میرے مطلب ہے رحیم یار خان، پورا شہر آباد 1000 ملازمین ہیں وہاں پہ، تلور گرم بہت ہوتا ہے، باقی میں کچھ نہیں کہتا، وہ شادی پہ آئے تھے۔ یہ اموی ہیں، یہ جو سر پہ ویسپوں کے ٹائر باندھ کے پھر رہے ہیں نا، یہ اموی ہیں۔ یہ کس نے نکالی تھی؟ یہ رسم کس نے نکالی تھی؟ پھر مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں میرے ویورز، یہ امویوں نے نکالی تھی، امویوں نے۔ یہ ٹائر لی یہ ویسپے والے ٹائر بدھیتے ہیں، باپ اور بیٹا تے چاچا تے ماما تے پھپھڑا تے ماسڑا تے پتر، یہ امویوں نے نکالا تھا، امویوں نے۔ یعنی یزید کے پاس کیا گن تھے کہ اسے بنا دیا جاتا؟ کیا گن تھے یزید میں؟ ادھر بھی یہی ہے۔ یہ اس میں جو نواز شریف کی کڑی ہے، اس میں کون سا گن ہے سوائے ہندا والا، کلیجہ چبانے والا؟ وہ جو زرداری کا لونڈا پھر رہا ہے، اس میں کون سی خوبی ہے؟ یہ اموی ہیں۔ جس طرح 95 سال امویوں نے بے وقوف بنایا، اسلام کا بیڑا غرق کیا، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، حدیثیں گھڑی انہوں نے، حدیثیں گھڑی انہوں نے، پورا سٹرکچر تباہ کر دیا، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ کچھ نہیں ہوا، دیکھیں ارد گرد جو ٹائر باندھ کے پھر رہے ہیں، یہ امویوں نے کیا نا، اور کس نے کیا؟ تو بہرحال جی وہ یہاں کروڑوں روپے لگ گیا، اور انہی کی سنت پہ یہ چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چیف صاحب اب یہ شادی بھی ہمارے کھاتے میں، شادی بھی کہ شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے کھاتے میں، سرکاری تعطیل، دفتروں کی چھٹیاں، کروڑوں کے ہورڈنگ۔ بہرحال یہ استاد دامن زبردست آدمی تھے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب کا جنازہ ہو رہا تھا، جنازے سے پہلے ایک شخص آتا ہے، دہاڑے مار مار کے روتا ہے، اور وہ ہوتا ہے استاد دامن، اور وہاں پہ کہتا ہے کہ اب میری باری ہے، فیض اب میری باری ہے۔ فیض احمد فیض کے بعد جنازے پہ، فیض احمد فیض کی موت کے 13 دن بعد، میرے ملک دے دو خدا، لا الہ تے مارشل اللہ، یہ استاد دامن کا ہے نا، ہے نا۔ کل پرسوں آپ کو بتایا تھا گاڈ از ڈیڈ، بولے کوئی آواز نکالے، کوئی چرکے، کوئی کہے منہ پہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میرے ملک دے دو خدا، لا الہ تے مارشل اللہ۔ استاد دامن کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو لیلا تھا ایوب خان کا بھٹو، اس کے دور میں گرفتار ہوئے استاد دامن، اتنی ساری بیٹھک تھی لاہور میں، صرف کتابیں، شاعری، ان کا آپ کو ایک قطعہ سناؤں گا انشاءاللہ، قطعہ اگلے ویلاگ میں۔ اتنی ساری بیٹھک تھی، وہاں رہتے تھے، بم، پستول، بندوق، بارود، یہ سارا کچھ ڈال کے استاد دامن کو گرفتار کر لیا گیا، جس طرح آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گرفتار ہو گیا استاد دامن، جج کے سامنے گئے، انہوں نے کہا اتنی چیزیں تھی تمہارے پاس، اتنی چیزیں؟ تو استاد دامن نے کہا جج صاحب میری جو بیٹھک ہے نا اس کا دروازہ چھوٹا ہے، اگر اس کا دروازہ بڑا ہوتا تو یہ تو وہاں سے ٹینک بھی نکال لیتے، یہ تو وہاں سے توپ، یہ کوئی اب کی کہانی ہے، یہ کوئی آج کی کہانی ہے 9 مئی عمران خان کہ یہ تو وہاں سے ٹینک بھی نکال لیتے۔ استاد دامن نے کہا، یعنی آپ کو بتایا نا کہ اس کے میرے ملک دے دو خدا، لا الہ تے مارشل اللہ، میرے ملک دے دو خدا، لا الہ تے مارشل اللہ۔ آخری بات کرتا ہوں، موٹر وے پہ FWO کے ماتحت ہیں ہوٹل، دکانیں، واش روم، یہ وہ۔ کل آفریدی نکلتا ہے موٹر وے سے، وہ کھانے کی دکانیں، وہ واش روم، وہ کینٹینیں بند کروا دیتے ہیں۔ ہائے شمرنی اولادو، ہائے عبید اللہ ابن زیاد کی اولادو، ہائے عبید اللہ ابن زیاد کے وارثوں، بند کرا دیتے ہیں، کھانا، پانی، واش روم وزیر اعلیٰ کے لیے بند کرا دیتے ہیں۔ FWO کس کا ادارہ ہے؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آخے قتل کی سازش، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ آخے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔